الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دینی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی نعمت اور دولت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کس لیے کی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو واضح فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کو بنانے والے کی، کہ جس نے اس کو بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس نفس کے لیے جو فجور اور گناہ کے راستے تھے وہ بھی اس کو بتا دیے، اور اس کے تقوی کے، پرہیزگاری کے، خوف خدا کے جو صحیح اور نیک راستے تھے وہ بھی اس کو بتا دیے۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ انسان ناکام و نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو ذلیل کر دیا، جس نے اپنے نفس کو ملوث کر دیا گناہوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں نفس کی 3 قسموں کو ذکر فرمایا ہے۔ ایک ہے نفس مطمئنہ، ایک ہے نفس امارہ، اور ایک ہے نفس لوامہ۔ نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نفس مطمئنہ کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب نفس مطمئنہ کا آخری وقت ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، تو اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں واپس آ جا، لوٹ جا کہ تو اس سے، اللہ سے راضی ہو اور اللہ تجھ سے راضی ہو۔ نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ ایسے دل کو کہا جاتا ہے کہ جس دل میں تقوی، صلاح، خوف خدا، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہو، جس کی بنیاد پر وہ نفس، وہ دل انسان کو اچھائیوں کی طرف، نیکی کے راستے کی طرف لے جاتا ہو اور گناہ کے راستے کی طرف جانے کی توجہ بھی نہ کرتا ہو، ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہا گیا ہے۔ اس کے بالمقابل بالکل برخلاف نفس کی ایک دوسری قسم ہے نفس امارہ۔ امارہ یعنی برائیوں کا حکم دینے والا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں اپنے آپ کو بہت پاک صاف دودھ کا دھلا ہوا نہیں کہتا، وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو بری نہیں کہتا، یعنی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تواضع کا عالم تھا۔ آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو ہے ہی گناہوں کا بہت زیادہ حکم دینے والا اور گناہوں کی طرف لے جانے والا، الا ما رحم ربی، سوائے ان لوگوں کے جس پر
میرا رب رحم کرے وہی گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ نفس کی دوسری قسم ہے کہ جس نفس میں خواہشات اور شہوات، حب دنیا اور دنیاوی مال و متاع کی محبت، جاہ و منصب کی محبت ایسی بھری ہوئی ہوتی ہے کہ وہ نفس رکھنے والے، دل رکھنے والے شخص کو گناہ کی طرف اور برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور ہر وقت ہر قدم پر اس کی گناہوں کی طرف ہی رہنمائی کرتا ہے۔ ہر موڑ پر وہ خواہشات نفس اور اپنے مفاد کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس نفس کو کہا گیا ہے نفس امارہ۔ پہلی قسم کا جو نفس ہے نفس مطمئنہ، وہ پسندیدہ نفس ہے۔ دوسری قسم کا جو نفس ہے نفس امارہ، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور تیسری ایک قسم کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے جو دونوں کے درمیان میں ایک قسم ہے۔ کبھی نیکی کی طرف بھی راغب ہو جاتا ہے، جب اچھے دن ہوتے ہیں، نیکیوں والے ایام ہوتے ہیں، اچھا ماحول ملتا ہے تو نیکی کی طرف جھک جاتا ہے، اور جب دنیا میں جاتا ہے، دنیا کی زیب و زینت کو دیکھتا ہے، مال و متاع سے واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا دار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، گناہ کی طرف جھک جاتا ہے۔ اس کو قرآن کریم نے تعبیر کیا ہے نفس لوامہ سے، فلا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم اٹھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ اس کو لوامہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوم کا ترجمہ ہوتا ہے ملامت کرنا، یعنی برا بھلا کہنا۔ تو یہ جو نفس ہوتا ہے، یہ نفس گناہ کی طرف جھک تو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو شعور آتا ہے اور آنکھیں کھلتی ہے، سمجھ آتی ہے اور ایک بیداری سی پیدا ہوتی ہے، تو یہ نفس جو ہے اپنے مالک کو، اس نفس کے رکھنے والے کو، اس شخص کو ملامت کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، اور اس سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ تو نے یہ غلط حرکت کی ہے، اور فوراً اس کو رجوع اللہ، اللہ کی طرف لوٹنے کی ترغیب دیتا ہے، اللہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس نفس کو کہا جاتا ہے نفس لوامہ۔ تو اس نفس میں برائی تو پائی جاتی ہے، لیکن برائی پر رضامندی نہیں پائی جاتی، برائی پر خوش ہونا نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ نفس برائی کی طرف جانے کے بعد پھر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، اور شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کی طرف جو ہے راغب ہوتا ہے۔ تو اس نفس کو ایک اعتبار سے پسند کیا گیا ہے کہ ملامت کرتا ہے، اور اس اعتبار سے کہ وہ گناہ کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ بہرحال قرآن کریم نے نفس کی 3 قسموں کو ذکر فرمایا ہے، اور تینوں قسموں کو ذکر کر کے اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اشارے کے ذریعے سے کہ روزوں کا مقصد کیا ہے۔ روزوں کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، کہ تمہارا جو نفس امارہ ہے، وہ نفس امارہ سے ہٹ کر کے وہ نفس لوامہ بن جاوے، یعنی وہ نفس جو ہر وقت ہمیشہ گناہ کی طرف انسان کو لے جانے والا تھا، اور ہر حال میں حب دنیا میں، شہوات میں، خواہش پرستی میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں سے ہٹ کر اس کے اندر کچھ نہ کچھ بیداری آ جاوے، کچھ شعور آ جاوے، کچھ خوف خشیت طاری ہو جاوے۔ اور کبھی تو ایسا وقت آوے رمضان کے مہینے میں، اچھے ماحول میں، نورانی ماحول میں، اور جب ہدایت کی ہوائیں چل رہی ہو، رحمت کی بارش ہو رہی ہو، ایسے وقت میں ایسا کوئی لمحہ آ جاوے کہ جس میں یہ نفس اپنے کسی کیے ہوئے گناہ پر ملامت کرے اور ندامت کرے اور شرمندہ ہو، اور آدمی کو توبہ کی طرف راغب کرنے والا بنے۔ تو پہلا اسٹیپ اور پہلا درجہ یہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے جو نفس امارہ ہے اس کو فہرست امارہ میں سے نکال کر کے اس کو نفس لوامہ تک لایا جائے، ملامت کرنے والا، کہ گناہ تو ہوتا ہے انسان سے، لیکن گناہ پر ایمان والا قائم نہیں رہتا، ایمان والا گناہ پر اصرار نہیں کرتا، ایمان والا گناہ پر جمع ہوا نہیں رہتا۔ جو انسان گناہوں پر جمع ہوا رہے یہ برا انسان ہے، اور جو انسان گناہ ہو جائے اس کے بعد ملامت ہو جائے اس کے دل میں، اللہ کی طرف رجوع اور انابت کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ انسان برا نہیں ہے، وہ انسان تو قابل رشک ہے،
کہ گناہ کیا تھا، لیکن اس کے چند قطروں نے، آنسوؤں کے چند قطروں نے اور اس کی ندامت اور پشیمانی نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیا اور اس کی جگہ پر نیکیاں ہی نیکیاں آ گئی۔ تو پہلے درجے میں روزے کا مقصد یہ ہے کہ نفس کو نفس امارہ کی فہرست سے نکال کر نفس لوامہ کی طرف منتقل کیا جاوے، اور جب یہ نفس جب بار بار غلطی ہونے پر ملامت کرے گا، ندامت کا اظہار کرے گا، توبہ کرے گا، تو بالآخر ہوتے 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 یہ نفس مطمئنہ کے درجے میں شامل ہوگا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کا نفس جو ہے وہ گناہوں کی طرف مائل ہونا اور متوجہ ہونا ہی چھوڑ دے گا۔ اب اس کے دل میں جو خیالات آئیں گے، جو جذبات آئیں گے، اور اس کے دل میں جو عزائم اور ارادے ہوں گے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا والے ہوں گے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے ہوں گے، شریعت و سنت کی پابندی والے ہوں گے۔ تو روزے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے اور اپنی حلال اور جائز شہوات اور خواہش کو چھوڑ دے، بلکہ یہ تو روزے کا ظاہر ہے، روزے کا ایک ڈھانچہ ہے جو شریعت نے دیا ہے، لیکن اس ڈھانچے اور اس ظاہر کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ مقصد ہے صفت تقوی سے سارے ہی روزے داروں کو اور ایمان والوں کو متصف کرنا۔ اسی لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مقصد کو بار بار ظاہر فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اگر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور غیبت کرنا نہ چھوڑے تو ایسے آدمی کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی صرف بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے گناہوں سے دور کرانا مقصد ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی انسان کا روزہ ہو اور اس کے بعد کوئی آدمی اگر اس کے ساتھ گالی گلوچ کرے یا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اس لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ میں الجھنے کی کوشش نہ کرے، گالی کا جواب گالی سے نہ دے، جھگڑے کا جواب جھگڑے سے نہ دے، بلکہ یہ سوچے کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے مجھے اس وقت اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے ہاتھ پاؤں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے غصے کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے جذبات پر بھی جو ہے کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر آدمی اپنے ہی دل و دل میں من میں یہ سوچے کہ میں روزے دار ہوں، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے الجھنا نہیں چاہیے۔ یہی صحیح راستہ ہے کہ یہ انسان حقیقت میں روزے دار ہے جو اپنے روزے کی وجہ سے گالی گلوچ چھوڑ دے، لڑائی جھگڑا چھوڑ دے اور جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور غیبت کرنا چھوڑ دے اور جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں ان تمام گناہوں کو چھوڑ دے، ایسا انسان حقیقی روزے دار کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی صرف صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے بچتا ہے، وہ نہ زبان کی حفاظت کرتا ہے، نہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، نہ اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرتا ہے، نہ وہ اپنے ہاتھ پیر کی حفاظت کرتا ہے، جہاں غصہ آتا ہے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے، اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اڑوس پڑوس رہنے والوں کے ساتھ، جیسے جیسے بھوک بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کے دماغ کا پارا اوپر چڑھتا جاتا ہے اور یہ انسان ہر جگہ لڑتا جھگڑتا پھرتا ہو، تو ایسے آدمی کے بظاہر روزے رکھنے سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت لعلکم تتقون سے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ روزہ فرض کیا گیا ہے، روزہ فرض ہے تم پر، اور صرف تمہیں پر فرض نہیں ہے، اگلی امتوں پر بھی فرض تھا، لیکن اس روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا، اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور اپنی حلال خواہش سے بچانا ہی نہیں ہے، بلکہ جتنے چیزیں پہلے سے گناہ کی فہرست میں آتی ہے، جو پہلے سے ہی حرام ہے اور ہمیشہ حرام ہے، رمضان کے علاوہ میں بھی حرام ہے، بدنگاہی کرنا حرام ہے، اور جھوٹ و غیبت حرام ہے، اور گانے اور میوزک سننا حرام ہے، غیبتوں کا سننا حرام ہے، لڑائی جھگڑے کرنا حرام ہے، گالیاں دینا حرام ہے، جتنی چیزیں عام دنوں میں بھی حرام تھی ان تمام چیزوں سے روزے کی حالت میں بدرجہ اولا بچنا پڑے گا اور رکنا پڑے گا، جب ہی جا کے روزے کا مقصد صفت تقوی حاصل ہو سکتا ہے۔
اگر صفت تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف بھوک اور پیاس پر کنٹرول نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اپنی زبان پر، اپنی نگاہ پر، اپنے کانوں پر اور موجودہ زمانے میں جتنے بھی اسباب و وسائل ہیں جس کے ذریعے سے انسان گناہوں میں ملوث اور مبتلا ہوتا ہے، ان تمام پر، خاص کر کے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر انسان روزے کی حالت میں صرف انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال ہی کم کر دے تب بھی بہت قوی امید ہے کہ وہ انسان تقوی کی صفت سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو رمضان کی جو اصل روح ہے صفت تقوی اس سے متصف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور صرف کھانے پینے اور ظاہری روزہ رکھنے کے بجائے اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنی میں روزے دار بنائے، اور اللہ رب العزت روزے کی برکات کو اور اس کے انوارات کو ہمارے دلوں میں منتقل فرمائے، اس کے ذریعے سے ہماری آنے والی زندگیوں کو روشن اور منور فرمائے، صحیح راستے پر گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔